کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور حضرت ابراہیم ان کے لیے بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ تو کھانا نہیں کھا رہے، اور اس زمانے کے اندر جب کوئی آپ کا نمک نہ کھائے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ اتنی غیرت اس وقت لوگوں میں موجود تھی کہ اگر کسی کے گھر سے نمک کھایا ہے نا تو اب اس کے خلاف نیگیٹو ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں گھبرا گئے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے آیا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں۔ اب اتنے واقعے سے ہی آپ کو کتنے عقائد کلیئر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں۔ علم غیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ بتاتا ہے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو اتنی تکلیف اٹھاتے کہ بچڑا پہلے ذبح کرتے، پھر اس کا گوشت کرتے، پھر پکا کے لے کے آتے۔ بے فکر ہو کے بیٹھنا تھا، جس طرح ہمیں رمضان میں پتہ ہوتا ہے کوئی آ بھی جائے مہمان، پتہ چل جاتا ہے روزے سے ہے تو بس بے فکر ہو جاتے ہیں، اور جب پتہ چلے افطار سے پہلے ہی جانا ہے پھر تو اور بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بے فکر ہو جاتے ہیں، نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ جو لڑکے ہیں جو لڑکوں کی شکل میں آئے تھے یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ پھر قرآن میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑنا شروع ہو گئے اس معاملے میں کہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم ایک قوم کو الٹنے کے لیے آئے، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کون سی قوم؟ تو انہوں نے کہا وہ سدوم کی جو بستی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہے میرا بھتیجا، حالانکہ حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا، لیکن پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، 2 بیٹیاں ان کی بچیں گی اور وہ بچیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو خیر انہوں نے بعد میں اس کی تعداد بتائی۔ پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم جھگڑا کرنا شروع ہو گئے ان کے ساتھ اس بات پہ کہ کسی طریقے سے عذاب ٹل جائے، اور حضرت ابراہیم نے اپنی طرف سے، اب یہ جو آگے ڈیٹیل ہے نا، جھگڑنے کا ذکر قرآن میں ہے کہ بحث شروع کر دی، لیکن وہ تفصیل کیا ہے وہ تورات میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا مجھ سے تم یہ وعدہ کرو کہ اگر 10 بندے نکل آئے ایمان والے تم اس بستی کو نہیں الٹو گے۔ فرشتوں کو تو اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ کتنے بندے ہیں، انہوں نے کہا جی لو جی وعدہ۔ انہیں ایویں اپنی یاری نبھائی حضرت ابراہیم نال کہ تسی فرماتا ٹھیک ہے خلیل اللہ ہو تسی، تہاڈی گل دا بھرم رکھاں گے، اور وہ بھرم بھی انہوں نے ادھر تک ہی رکھنا تھا جتنی اللہ نے اجازت دی ہوئی تھی، ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کمٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو شک پڑ گیا کہ وہ کام جو ہے نا کوئی ڈھل گیا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں 10 نہیں 5۔ انہوں نے کہا ہاں اگر 5 بھی نکل آئے نا تو معافی۔ حضرت ابراہیم کو کیا پتا تھا کہ 5 بھی نہیں نکلنے۔ ٹھیک ہے، یہ تو جناب ختم نبوت کی برکت ہے جو یہ امت اتنے بڑے لیول کے اوپر توحید قبول کیے ہوئے ہے، پیغمبروں کی دعوت کو مانے ہوئے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ ادروائز انسانی تاریخ نے کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر موحدین دنیا میں موجود ہوں، ہمیشہ اکثریت گمراہوں کی رہی ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی امت ہے، اور اسی وجہ سے اگلے انبیاء نے رشک کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر لوط علیہ السلام کو یہ پتہ چل جائے کہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس 20 لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے قابل رشک بات ہوگی کہ نہیں؟ تو ہم بھی یہ بتائیں گے کہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی برکت سے یہ امت توحید ہے، یہاں پر کتابیں محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت کے اوپر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے بعض انبیاء قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ایمان لایا ہو۔ اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب شب معراج نبی علیہ السلام گزر رہے تھے نا 6 آسمان سے، تو وہاں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور جب نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ یہ امت محمدیہ ہے اتنی کثرت تعداد میں جو جنت میں جائے گی. تو ظاہر ہے وہ ایک پروفیشنل جیلسی کہہ لیں جس کو ہم رشک کہتے ہیں, حسد تو نہیں کہہ سکتے ظاہر ہے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لڑکا میرے بعد آیا اور اس کے ماننے والے مجھ سے بھی زیادہ جنت میں جانے والے. یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے, آدھے جنتی میری امت کے ہیں. ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفیں میری امت سے ہیں. اتنی کثرت سے یہ امت جائے گی. لیکن ایز کمپیئر ٹو اگلوں کے, اگر آپ امت کے اندر تعداد دیکھیں تو پھر تو آٹے میں نمک ہی ہے سرکار. اے نہ سمجھے ہوگا کہ سارے ہوتے بیٹھے ہوں گے, ایڈا بھی سوگا معاملہ نہیں ہے. 7 ارب سے زیادہ انسانوں میں سے 5 ارب تو پکے کافر اور مشرک ہیں. جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں, ہر فرقہ جب اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر کرتا ہے تو باقی کے 1.25 ارب مسلمان تو ہر فرقہ فارغ کرتا ہے. لیکن بہرحال اگلے انبیاء کی نسبت یہ تعداد بہت زیادہ ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ 2 بیٹیاں ہوں گی, حضرت لوط علیہ السلام کی اور ایک ان کی خود اپنی ہستی, اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا. 3 بندے صرف, بیوی بھی ان کی ہلاک. پھر وہ نوجوانوں کی شکل میں قرآن پاک میں پوری تفصیل آتی ہے. اب وہ جب نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن کے آئے تو لوط علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں تھا جب تک اللہ نہ بتائے. وہ مہمان بن کے گئے, اللہ تعالیٰ نے سنت اڈاپٹ کی ہے نا, وہ قرآن میں پوری تفصیل آئی ہے. پھر اس کی مہمان کی شکل میں گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں گیسٹ کے طور پہ رکھا کہ دوسرے علاقے سے لوگ یہاں پہ کوئی وزٹ کرنے آئے. اس جگہ پہ لوگ ٹورزم بہت زیادہ تھی, لوگ دوسرے ملکوں سے سیر و سیاحت کے لیے آیا کرتے تھے. تو قرآن میں ذکر ہے کہ جب وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے کہ کاش آج میرے پاس کوئی ایسا قلعہ, کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ میں اپنے ان مہمانوں کو بچا سکتا اپنی قوم کے شر سے. کیونکہ انہیں ڈر پڑ گیا کہ اگر وہ اتنے لڑکوں کو دیکھیں گے تو وہ تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے یہاں آ جائیں گے. اور وہی ہوا, قرآن میں آیا کہ وہ سارے کے سارے جمع ہو کے آ گئے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے لجاجت کے انداز میں انہیں سمجھایا, مجھے میرے مہمانوں کے سامنے بے عزت نہ کرو. کاش کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اس کی پناہ لے لیتا, یا کاش شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے ایک نگاہ مار کے ہلاک کر دیتے. پیغمبر تو یہی کہتے ہیں کہ کاش کوئی قلعہ ہوتا میں اپنے مہمان بچا لیتا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ باب شاہی کوئی نہیں, یہ بابوں کی طرف سب جھوٹی کہانیاں منسوب ہیں. پیغمبروں کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہوئی تھی جو یہ نگاہ مار کے تو یہ کر دیں وہ کر دیں. تو حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں, ان کے ساتھ شادی کر لو کسی نے کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں مشورے اپنے پاس رکھو, تمہیں پتہ ہے ہم کس کام کے لیے آئے ہیں. اس وقت پھر فرشتوں نے جب دیکھا نا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ ان کا وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کراس کر گیا ہے, ظاہر ہے پریشانی, ٹینشن. انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نا, ہم اللہ کے فرشتے ہیں, یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے, ان کو الٹنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں. بس رات کے آخری پہر آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کے نکل پڑنا ہے, اور آپ کی بیوی جو ہے نا وہ آپ کی اس قوم کے ساتھ شمار کی جائے گی. باقی آپ اپنی بیٹیوں کو, پوری قوم میں سے ایک مرد نہیں نکلا, ایک مرد کا بچہ نہیں نکلا جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لایا ہو. 2 بیٹیاں. اور کہا کہ آپ رات کے آخری پہل لے کے نکلیں, ان کے اوپر عذاب آئے گا, ہمیں حکم ہے کہ ہم اس بستی کو الٹیں گے اور ان پہ پتھروں کی بارش ہوگی. وہی ہوا, حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو, بیوی کو بھی ساتھ لے کے نکل پڑے. ظاہر ہے بندے فیملی کا تو ایک ہوتا ہے نا سلسلہ, اگرچہ انہیں بتا دیا گیا تھا اس نے کو نہیں بچنا, ان کا چلو ایک آخری ٹرائی مار کے دیکھ لوں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے. چونکہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تھا, اگرچہ اس کی ایگزیکیوشن چند گھنٹے بعد ہوئی,
لیکن فیصلہ ہو چکا تھا، اس سے پہلے تو وہ ایمان نہیں لائی تھی، نہ بعد میں اس نے لانا تھا. تو حتیٰ کہ قرآن میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ ہر بندے کے نام کا پتھر ہم نے مخصوص کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے. جی طے تھا کہ یہ والا پتھر اس بندے کے نام کا ہے، وہ اسی کو آگے لگتا تھا جب وہ آتش فشاں پھٹا، جو پتھروں کی بارش ہوئی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ آمین. تو بہرحال وہ لے کے نکلے. یہاں تک تو قرآن میں آیا ہے. تورات میں یہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے بیوی بھی ساتھ تھی. قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ آپ نے اکثر اپنی سٹوریوں میں سنا ہوگا، پیچھے جو مڑ کے دیکھے گا پتھر بن جائے گا. یہ قرآن سے ہی انہوں نے اخذ کیا ہوا ہے. فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ کو جب چیخوں کی آواز آئے نا، آپ کی قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہو، تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ نہ ہو کہ پیغمبر ہے تو دل پسیج جائے. مڑ کے نہیں دیکھنا، کیونکہ وہ عذاب نازل ہو رہا ہے اور عذاب والا مقام ہے. آپ نے سیدھا آگے جانا ہے جب تک کہ آپ کو وہ جگہ نہ بتا دی جائے جہاں آپ کا پڑاؤ ہونا ہے. تورات میں پھر یہ ملتا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی نا، جب اس نے چیخو پکار سنی تو ظاہر ہے اس کی ہمدردیاں اپنے خامند کے ساتھ تو نہیں تھی. اس نے مڑ کے دیکھا، ہائے میری قوم. بس جب مڑ کے دیکھا تو اس کے حصے کا پتھر اسے لگا، اور وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ماری گئی، کیونکہ اس کے اعمال اور عقائد پیغمبروں والے نہیں تھے. آپ بے شک کہتے رہیں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. وہ کہتی رہی کہ جو کچھ بھی ہوں تیرے محبوب کی بیوی ہوں. اس وقت تو محبوب لوط علیہ السلام ہی تھے نا، لیکن اس کی چیخو پکار کوئی کام نہیں آئی، مار دی گئی. 2 بیٹیاں لوط علیہ السلام کی جو آپ پہ ایمان لائی تھیں وہ بچا لی گئی، اور وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہوئی. سدوم کی بستی بحر مردار کے کنارے، ڈیڈ سی کے کنارے، آج بھی ان کے اثرات موجود ہیں. اسی طریقے سے وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں اور اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں. ان کی شکلیں بھی ایسی بنی ہوئی ہیں جیسے کوئی ایک ایبرپٹ کسی کے اوپر عذاب آتا ہے. پتھروں کی بارش جو ہوئی اس کے نشانات پتھر وہاں پہ موجود ہیں. سائنٹیفکلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آتش فشاں یہاں پھٹا تھا اور اس سے پتھر نکلے اور اس سے یہ قوم ہلاک ہو گئی. لیکن آتش فشاں نے کب پھٹنا ہے سرکار یہ تو آج بھی نہیں پتا ہوتا. صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ لیونگ والکینو ہے، کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. بار وہ اللہ نے تو طے کیا ہوا تھا کہ کس وقت اس کو پھاڑنا ہے اور کس طریقے سے سزا دینی ہے. یہی سزا پھر اسٹیبلش ہوئی خلفائے راشدین کے ہاں. جو کوئی برا عمل کرے تو وہ اسی کو امپلیمنٹ کرتے تھے، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے. مشکات میں بھی کتاب الحدود چیپٹر میں مل جائے گا کہ بلندی سے گرایا جائے، کیونکہ اس بستی کو بھی اٹھایا گیا تھا، پھر الٹا گیا تھا، اور پھر پتھروں کی بارش سے ان کو نیست و نبود کر دیا گیا تھا. یہ عذاب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا.